بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ قرآن مجید کے 7ویں جز میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 46 سے ہم ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به۔ کہہ دیجئے، یہ کہہ دیجئے قرآن میں جہاں بھی آتا ہے یعنی رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے۔ بعض اوقات قل کے بعد سوال ہو رہا ہوتا ہے، ان سے پوچھئے، بعض اوقات ان کو بتا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے۔ کہہ دیجئے کہ تم یہ تو بتلاؤ، یا ارأیتم، کیا تم نے اس میں غور کیا ہے کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں عطا کرے؟ اب اگر غور و فکر کیا جائے اس آیت میں تو ایک تو یہ آیت کفار سے یہ کہہ رہی ہے کہ جس کی مخالفت کر رہے ہو، جس کے نبی کی، تمہارا سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ اس آیت میں سماعتیں یعنی سننے کی طاقت، بصارت دیکھنے کی طاقت، اور قلب یعنی سوچنے سمجھنے کی طاقت جہاں پہ ہوتی ہے اسے قلب کہا جاتا ہے۔ تو جس نے تمہیں دی، اگر اللہ یہ لے لے تو کون سا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو تمہیں عطا کرے، جو تم نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے، اس کی نفی کر کہ یہ دیے بھی اللہ نے ہیں اور اگر چھیننا چاہے تو کوئی دوسرا نہیں ہے جو اللہ کے سوا جو تمہیں یہ دے دے۔ اور اسی آیت میں اگر آپ غور کریں تو کیا اللہ نے فرمایا من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ دے گا؟ یعنی یہ کام اسی کا ہے جس کی جو عبادت کے لائق، جو معبود ہے۔ پھر یہ واضح بات کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انظر کیف نصرف الآیات، اے رسول دیکھیے کیسے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر، یعنی کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے، تاکہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تصریف پھیرنے کو کہتے ہیں، کبھی ایک طریقے سے ہم انہیں سمجھا رہے ہیں اپنی آیات میں، کبھی مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں، کبھی کس طرح سمجھا رہے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح ہم کتنا ان کو سمجھا رہے ہیں آیات۔ ثم هم یصدفون، پھر اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑ لیتے، کوئی ایسا مسئلہ ان کو کہ اللہ کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ 47 پھر اللہ ہی کے اختیار کی طرف ان کو توجہ کروائی جا رہی ہے۔ قل ارأیتکم، کہہ دیجئے بھلا تم نے اس پر غور کیا ہے، یا بھلا یہ تو بتاؤ، یہ الفاظ اردو کے مختلف ہوتے ہیں، بات وہی ہوتی۔ ارأیتکم، کیا تم نے دیکھا ہے اپنی حالت، غور کیا اس بات میں؟ کس بات میں؟ ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا بتا کر اعلانیہ،
ایک دفعہ کہ تم اپنی زندگی میں مگن ہو، اچانک عذاب آ جائے، اور ایک دفعہ جیسے خداوند عالم اعلان کر دیتا ہے کہ اب تیاری کر لو، اب تم پر عذاب آنے والا۔ دونوں صورتوں میں هل يهلك الا القوم الظالمون، آیا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا سوائے ظالم قوم کے؟ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ اپنے نبیوں کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، جیسے قرآن نے کئی انبیاء کے داستانوں میں بیان فرمایا کہ خدا نے ان سے کہا اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے ان کو نجات دلا دی اور باقیوں کو غرق کر دیا، باقیوں پر عذاب نازل کر دیا۔ تو ہلاک کون ہوتے ہیں؟ هل يهلك، کیا ہلاک ہوگا کوئی؟ الا القوم الظالمون، سوائے اس قوم کے جو ظالم۔ اور یہاں ظالموں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اتنا سمجھانے کی اللہ کوشش کر رہا ہے پھر بھی نہ ماننے والے، تو اگر عذاب آ جائے ایسی حالت میں تو تمہارے سوا کون ہلاک ہوگا؟ تمہیں ہی اللہ کی پکڑ میں آنا۔ اللہ العلی العظیم۔